اپنے آپ کو 10 سال پیچھے دیکھیں کہ کیا میری لائف میں کوئی امپروومنٹ آئی ہے، تو بلیو می آپ کو فیل ہوگا کہ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، ہم اچھا کھا رہے ہیں، ہم سے جو نیچے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی لائف کتنی سخت ہے، الحمدللہ ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہر حال میں جو ہے نا، چاہے آپ جس بھی حال میں ہو، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ دوسری بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اپنے کام سے کام رکھیں۔ بلیو می، میں نے اتنے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ نا بس ان کا یہی کام ہے لوگوں کی ٹو لگا کے بیٹھے رہنا، کہ وہ کیا کر رہی تھی، میری نیبر کیا کر رہی ہے، میری فرینڈ کیا کر رہی ہے، میری بہن کیا کر رہی ہے، میری جٹھانی کیا کر رہی ہے، میری دیورانی کیا کر رہی ہے۔ یہ کام نا یہ اپنی زندگی سے نکال لیں۔ اگر آپ لوگوں کی ٹو لگانے میں ہی ساری زندگی لگی رہیں گی نا، تو بلیو می آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتی، آپ کبھی خوشی نہیں رہ سکتی۔ آپ سارا دن یہی سوچیں گی کہ فلاں نے یہ چیز لے لی، میرے پاس نہیں ہے، یہ فلاں نے یہ کہ بچے نے یہ کر لیا تو میرے بچے نے نہیں کیا۔ بس صرف اپنے آپ کو کمپیئر کرنا، لوگوں کی ٹو میں لگے رہنا، اور صرف یہ دیکھتے رہنا کہ وہ کچھ بولے تو میں آگے سے چڑھائی کر دوں۔ تو پلیز ایسی ساری حرکتیں اگر آپ کی لائف میں ہیں، یا آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا، اپنے کام سے کام رکھیں۔ آپ کی زندگی اتنی سکھ میں رہے گی، آپ اتنے خوش رہیں گے۔ بلیو می، میں اگر جیسے جاتی ہوں، ایک بات ہے نارمل، جب میں اپنی امی کے گھر جاتی ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کی زندگی میں پارٹیسپیٹ کرنا، نہ میں اپنی امی سے کے لائف میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں، نہ میں اپنی بھابھی کی لائف میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں۔ آئی ایم لائک، یہ آپ کی زندگی ہے، آپ نے گزارنی ہے، جیسی گزارنی ہے، اچھی گزارنی ہے، بری گزارنی ہے، جیسے گزارنی، اٹس نن آف مائی بزنس۔ میں ادھر 2 دن کے لیے مہمان آتی ہوں، دیٹس اٹ۔ میں ادھر آتی ہوں، 2 دن گزاروں گی، 4 دن گزاروں گی، میں نے چلے جانا ہے۔ مجھے کسی کی زندگی میں پارٹیسپیٹ کرنا بالکل پسند نہیں، اور نہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی میری زندگی میں پارٹیسپیٹ کرے۔ جب آپ کو خود کی زندگی میں اچھا نہیں لگتا نا کہ کوئی آپ کی زندگی میں پارٹیسپیٹ کرے، تو پھر آپ بھی لوگوں کی ٹو لینا، ان کی زندگی میں پارٹیسپیٹ کرنا، اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ بلیو می، آپ اتنے سکھ میں رہیں گے۔ کسی کے گھر جاتے ہیں نا، خوشی خوشی چلے جائیں، خوشی خوشی ٹائم گزاریں، خوشی خوشی واپس آ جائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ اس نے یہ کیا تھا، اس کا باتھ روم گندا تھا، اس کا کچن، وہ آپ ججمنٹل مت بنے پلیز۔ وہ ان کا گھر ہے، ان کی زندگی ہے، وہ اچھا گزاریں، کچھ کھا رہے نہیں کھا رہے، کچھ کہاں رہ رہے، وہ ان چیزوں میں مت پڑیں۔ آپ اپنی زندگی آسان بنائیں گے، لوگوں کی ٹو سے نکل آئیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کسی کی مدد کرنا۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں نا، تو بلیو می، وہ تو خوش ہوتا ہی ہے نا۔ آپ کی جو چہرے پہ ایک اسمائل آ جاتی ہے، یا آپ کو جو ایک انر خوشی ملتی ہے نا، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے کہ آپ نے کسی کو خوشی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ میں وہ ساری خوشیاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگوں کی زندگیاں آسان بنائیں، ان کی ہیلپ کر دیں، لوگوں کی زندگیاں تلخ مت بنائیں۔ بلیو می، آپ اپنی زندگی اتنی اچھی گزاریں گے، اتنی خوش باش گزاریں گے، آپ کو ایک فیلنگ آئے گی کہ آج میں نے کسی کی ہیلپ کی، آج میں نے کسی کا کام آسان کر دیا۔ وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، چھوٹا کام ہو سکتا ہے، بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آپ کو اگر دل سے خوش رہنا نا، تو ٹرائی کریں کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا، وہ کوئی نہ کوئی خوشی دے۔ وہ چھوٹی بڑی کوئی بھی ہو سکتی ہے، مالی مدد ہو سکتی ہے، ان کی کوئی چیز کھانے کی چاہیے، وہ آپ ان کو لے کے دے سکتے ہیں۔ جیسے آپ کے گھر میں نارمل جو آپ کے گھر کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ہیلپرز ہوتے ہیں، ضرور ان کی ہیلپ کیا کریں، اینڈ آپ کو جو انر سیٹسفیکشن اور خوشی ملے گی، وہ کہیں اور نہیں ملے گی۔ باوضو رہا کریں، باوضو رہا کریں۔ دیکھیں، ہم پہ فرض ہے 5 وقت کی نماز، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ۔ دیکھیں، اگر آپ وضو میں رہتے ہیں نا، تو پاکی کی حالت میں رہتے ہیں، آپ کو خود فیل ہوتا ہے۔ بلیو می، ایک تو آپ کے گھر میں برکت بہت ہوتی ہے جب آپ وضو کی حالت میں رہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے کام وضو کی حالت میں کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو کھانا وضو کی حالت میں دے رہی ہوتی ہیں، اور صاف ستھری رہ رہی ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ میں عورتوں کی بات کر رہی ہوں، میں سب کی بات کر رہی ہوں۔ تو وضو کی حالت میں رہا کریں۔ بلیو می، آپ کا دل اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ میں بہت پاک صاف ہوں، الحمدللہ میں اپنے گھر کے کام بھی پاکی سے کر رہی ہوں، دیٹ از اے بگ تھنگ۔ سو وضو کی حالت میں رہا کریں، یا آپ کو بہت ایک دلی اطمینان اور سکون دے گا، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ یو ول فیل گڈ۔ نیکسٹ از خوشبو لگائیں۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بازار میں جا رہے ہیں بہت زیادہ پرفیوم لگا کے چلے جائیں۔ اگر آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں، میں آئی ایم وومن اور مجھے پرفیوم نہیں لگانا چاہیے، تو اپنے گھر میں
کینڈلز لگا لیں. اپنے گھر میں ڈیفیوزرز میں جو ہے نا وہ ڈراپس ہوتے ہیں جو کہ خوشبو والے ڈراپس ہوتے ہیں, وہ ڈال کے اپنے گھر کو بہت اچھی سی خوشبو میں رکھیں. اس کے علاوہ رات کو تھوڑی دیر کے لیے مغرب کے بعد تھوڑی سی کینڈل لگا لیں تو آپ کا جو لاؤنج ہے وہ بہت خوبصورت سی اچھی مزے کی خوشبو دے گا. اور اگر آپ پرفیوم لگاتی ہیں یا باڈی اسپریز لگاتی ہیں یا عطر لگاتی ہیں تو لگایا کریں پلیز. سیریسلی میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جن سے دیکھیں, جب آپ اپنے آپ سے اسمیل آ رہی ہے گندی سی, تو آپ سوچیں آپ خوش ہوں گے؟ آپ ڈپریسڈ ہی ہوں گے جو آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہے ہوں گے. تو جب آپ اپنے ایک اچھی سی خوشبو لگائیں گی, صاف ستھری رہیں گی, تو آپ کو ایک خود ہی ایک کانفیڈنس بھی آئے گا اور آپ کو خوشی بھی محسوس ہوگی. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے سیریسلی اس سے اتنی گندی اسمیل آ رہی ہوتی ہے اور ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہماری اس حرکت کی وجہ سے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ ہم سے وہ ملنا پسند نہیں کرتے. تو اپنی اور پھر وہی ان کو شکایت ہوتی ہے کہ فلام سے نہیں ملتا ڈمکا. تو دیکھیں آپ اپنے آپ کو صاف رکھیں گی, اپنے صفائی کا خیال رکھیں گی, ایک اچھی سی خوشبو لگائیں گی, آپ یو ول بی اسمیلنگ گڈ, تو کون آپ سے ملنا نہیں چاہے گا. لیکن آپ کو یہ گلا مجھ سے وہ صحیح طریقے سے نہیں ملی تو جسٹ کبھی چیک کر لیں کہ ایم آئی اسمیلنگ گڈ, اور شاید مجھ سے اس طرح کی اسمیل آ رہی ہے جو مجھ سے جو ہے نا کوئی ملنا پسند نہیں کرتا. میں نے لوگوں کو دیکھا وہ ہفتوں نہیں نہاتے, وہ ہفتوں کپڑے نہیں چینج کرتے, ہفتوں وہ بال نہیں کنگھی کرتے. دیکھیں گھر کے کام کے ٹائم میں صبح اٹھتی ہوں, بال شل کنگھی کرتی ہوں, لیکن میں نے کیونکہ ابھی کٹنگ کرائی تھوڑی سے بال میرے نکل آتے ہیں. بٹ موسٹلی ہوتا ہے کہ میں ایک اچھی سی لپسٹک لگا کے, پرفیوم لگا کے, کیونکہ میں اپنے گھر میں کام کری ہوں, میرے گھر میں کوئی نامحرم اس وقت نہیں موجود ہوتا, نہ آتا ہے نہ مجھے پتا ہوتا ہے, باہر میں بہت ریئرلی جاتی ہوں آج کل. تو ہوتا کیا ہے کہ آئی فیل گڈ کہ ہاں آئی ایم لکنگ اینڈ آئی ایم فیلنگ گڈ, کیونکہ میں نے ایک اچھی سی خوشبو لگائی ہے, میرے بچے ہیں گھر میں, میرے ہسبینڈ ہے, میری ہیلپر آ جاتی ہے, تو مجھ سے ایسی اسمیل نہیں آ رہی. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایک اچھی سی خوشبو لگا لیا کریں اور اپنے گھر کو بھی نا ایک اچھی سی اسمیل دیا کریں. مطلب اس میں کینڈلز ہو سکتی ہیں یا ڈیفیوزرز ہو سکتے ہیں جس میں آپ کوئی بھی جو ہے نا وہ اسینشل آئلس ڈالیں جس میں خوشبو, اور اس کے علاوہ بخور ہے بہت سارے میرے پاس ہے جس میں میں بخور ڈال کے تو میں رمضان میں اس کو آن کرتی ہوں. تو اپنے گھر کو اچھی خوشبودار بنایا. بلیو می کوئی اگر آپ کے گھر آتا ہے نا تو ایک ویلکمنگ سی فیلنگ آتی ہے کہ جی اس گھر میں بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے. دیکھیے سائنٹیفکلی پروون ہے کہ اگر ہم پانی نہیں پیتے نا تو ہم چڑچڑا سا فیل کرتے ہیں, اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں فیل نہیں ہو رہا تھا کہ ہمیں پیاس لگی ہے اور ہم پانی پی ہی نہیں رہے ہوتے ہیں, ہوتا ہے کہ ہماری باڈی پیاسی ہوتی ہے. تو اس کی جگہ ہم کیا کرتے ہیں, یا تو پھر ہم کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب پیاس لگی ہوتی ہے آپ فیل گڈ نہیں کر رہے ہوتے نا, تو پھر آپ کو خوشی بھی محسوس نہیں ہوتی. تو ٹرائی کریں, بہت سا پانی پئیں, اور بہت سا پانی آپ کی تو اسکن بہت اچھی کرے گا, آپ کے بال بہت پیارے کر دے گا, آپ کے ہاتھ پیر بہت پیارے کر دے گا. میرے پاس ایک بڑا سا گلاس ہے, اس میں تقریباً 3 گلاس کے برابر پانی آتا ہے. میرے بچے سم ٹائمز تنگ ہو جاتے ہیں کہ مما اس کو بھرنے کے لیے نا اتنا ٹائم لگتا ہے کہ جب ہم اس کو کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بھرتا نہیں ہے. تو میں وہ کم از کم 5 سے 6 گلاس پانی ایک دن میں پیتی ہوں, اینڈ آئی فیل سو گڈ, کیونکہ آپ کی باڈی جو ہے نا ہائیڈریٹڈ رہتی ہے اور آپ میں جو وہ ڈپریشن والے انزائمز ہوتے ہیں نا وہ ساری چیزیں ریلیز نہیں ہوتی. ٹرائی کریں ہفتے میں نا ایک دن آپ اس طرح رکھیں کہ نو کمپلین ڈے. نو کمپلین ڈے میں کیا ہے کہ آپ نے کسی کی شکایت نہیں لگانی اور کسی کی شکایتیں سننی بھی نہیں ہے. تو اس میں یا تو کال پہ اگر کوئی آپ کو شکایتیں لگا رہے تو اس کو بولتے ہیں دس از مائی نو کمپلین ڈے, تو رہنے دو. بلیو می آپ جب کسی اور کی بھی شکایتیں سن رہے ہوتے ہیں نا آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے. یہ بات نوٹ کریں. جیسے اب آپ کی بہن نے آپ کو کال کی اور اپنی نند کی کوئی برائیاں آپ کو کر رہی ہے, تو آپ تو پہلے بڑے چسکے لے کے سنیں گے, لیکن بعد میں سوچیں گے اچھا اس نے میری بہن کے ساتھ یہ کیا, اس نے میری بہن کے ساتھ وہ کیا, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اپسیٹ ہو جاتی ہیں, آپ ناراض ہوتی ہیں اور آپ کا موڈ آف ہوتا ہے, آپ اپنے بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں, آپ کے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک دن جب آپ یہ منائیں گی نا نو کمپلین ڈے, مطلب نہ تو آپ کسی کو کمپلین کریں گی کسی کی بھی, اور نہ کسی کی آپ کمپلین سنیں گی. تو اس سے کیا ہوگا, آپ کا موڈ بھی اچھا ہوگا, آپ کا دن بھی بہت اچھا سا گزرے گا. نہ تو آپ کا وہ ڈپریشن والا ٹائم کہ فلاں نے یہ بولا ڈمکا نے یہ بولا, نہیں. جب آپ یہ بات نہیں سنیں گی نا تو وہ دن آپ کا بہت اچھا گزرے گا. اور پہلے ایک ہفتے میں ایک دن سٹارٹ کریں, پھر ہفتے میں 2 دن کریں, اینڈ دین ان شاء اللہ تعالیٰ دا ڈے ول کم کہ جب آپ یہ باتیں بالکل سنیں گی نہیں. تو جب لوگوں کو پتا ہوگا نا کہ یہ نہیں سنتی اس طرح کی کمپلین والی باتیں یا برائیاں, اسپیشلی وی کال اٹ برائیاں, تو گاسپنگ, تو جب آپ نہیں سنیں گی نا تو وہ بندہ آپ کے سامنے نہیں کہے گا. آپ ایک طرح سے گنہگار بھی نہیں ہو رہی, دوسری طرح سے آپ کا مینٹل پیس بھی ہے اور آپ خوش بھی رہ رہی ہیں.
نیکسٹ از نماز پڑھیں. بلیو می میں نے آپ کو بتایا نا باوضو رہیں گی تو نماز بھی پڑھیں گی. جب آپ باوضو رہیں گی تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد میں نے یہ نماز پڑھنی ہے اور آپ کو جلدی ہوگی کہ میں نے ابھی مغرب کی اذان ہو گئی ہے تو ابھی میں نے وضو کرنا ہے, میں نے نماز پڑھنی ہے, ابھی میرے سپارے کا ٹائم ہے. یا مینس عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت اچھی زندگی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نارمل بچے دیے ہیں وچ از اے ویری بگ تھنگ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے جو ہے نا وہ شر سے بچایا ہوا, یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جی آپ اس طرح کی نیگیٹیوٹی سے بہت دور ہیں جو کہ لوگ باہر فیس کرتے ہیں. آپ اپنے گھر میں ہیں, خوش ہیں, یا ایون جو باہر جا بھی رہی ہیں, جو جاب بھی کر رہی ہیں, ان کو بھی یہ ہے کہ وہ جب نماز پڑھتی ہیں. ایون میں نے اپنی بہت ساری الحمدللہ فرینڈس کو دیکھا تھا کہ وہ جب ہم جاب کر رہے ہوتے تھے, کیونکہ میرا گھر قریب ہوتا تھا, مجھے تو 2 منٹ میں ڈرائیو کر کے میں چلی جاتی تھی, وہ وہیں نماز پڑھی ہوتی تھی. تو دیٹ از اے بگ تھنگ. اور میری بیٹی الحمدللہ وہ کالج جاتی ہے, وہ وہاں پر نماز پڑھتی ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ کے بچے نماز پڑھتے ہیں, آپ نماز پڑھے ہوتے ہیں, آپ کے گھر کا ماحول بہت ڈفرینٹ ہو جاتا ہے کمپیریٹیولی جو لوگ ہوتے ہیں جو بے نمازی ہوتے ہیں. میں نے لائف میں ایسے لوگوں کو ایکسپیرینس کیا ہے, بلیو میں وہ آپ کو اسلام کی وہ باتیں بتا رہے ہوتے ہیں اینڈ میں نے آج تک ان کو سجدہ کرتے نہیں دیکھا. میں نے ان کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے بے سکونی دیکھی ان کی زندگی میں, کیونکہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں لگاتے. وہ اتنی غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں. اور یہ میری اپنی لائف کا ایکسپیرینس ہے جو کہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا کہ نہ نماز پڑھنی نہ قرآن پڑھنا, بس لوگوں کے بیچ میں پارٹیسپیٹ کرنا, لوگوں کو تنگ کرنا. اور کیا آپ کسی کو تنگ کریں گے تو آپ کے لیے اللہ کے لوگوں کے دل سے کوئی دعا نکلے گی؟ آپ ود دا پیسج آف کیا, میں نے ان کی زندگی بے سکونی دیکھی ہے, ایسی دیکھی ہے کہ رات رات بھر ان کو نیند نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی میں بے سکونی ہے, نہ نماز ہے, نہ قرآن ہے, نہ روزہ ہے. سیریسلی میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. تو جب آپ اس طرح کی زندگی گزاریں گے نا, بے نمازی, بے قرآن, بے وضو, اور تو بے سکون ہی رہیں گے. خوشی دور دور تک آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہوگی. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. نیکسٹ از ہوا خوری, تازی ہوا خوری. میں جیسے ہی صبح اٹھتی ہوں نا, تقریباً میں اٹھ جاتی ہوں 6 بجے, پونے 6 بجے کے قریب. جب میں اپنے سارے نماز وغیرہ سے فارغ ہو جاتی ہوں, میں جاتی ہوں اپنی بالکنی میں. جب نیا نیا سورج نکل رہا ہوتا ہے, اتنی پیاری ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے, میں ایک 5 منٹ ضرور کھڑی ہوتی ہوں, 5 سے 10 منٹ. میں اپنے پودوں کو دیکھتی ہوں کون سا پودا میرا جو ہے اس کو جو ہے ضرورت ہے پانی کی, یا نئے پتے کون سے پودوں سے نکل رہے ہیں. اگر آپ کے گھر میں پودے نہیں ہیں تو آپ ہوا خوری کرنے کے لیے شام کو نکل سکتی ہیں. شام کو میرے گھر کے سامنے فٹ بال گراؤنڈ ہے, بچے ادھر جو ہے نا فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں. آئی ریئلی لو دا وے دے آر اسکریمنگ انجوائے کہ جی گول ہو گیا, یا وہ نا بچے جس طرح کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ ایک الگ ہی خوشی آپ کو دے رہا ہوتا ہے جب آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ شام کے ٹائم بچے سارے کھیل رہے ہوتے ہیں. اگر اور نہیں ہے تو آپ ایکسرسائز کر لیں, باہر جا کے واک کر لیں. تازی ہوا بہت ضروری ہے ہر انسان کے لیے. تو گھر میں صرف مت بیٹھے رہا کریں. اگر آپ کے پاس بیلکنی ہے, آپ بیلکنی میں جا کے کھڑے ہوں. اگر آپ کے پاس گھر میں چھوٹا سا لان ہے, آپ لان میں جا کے کھڑی ہوں. اگر آپ کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے, آپ کے پاس واک کی فیسلٹی ہے, تو آپ جا کے واک کر لیں. اور نہیں ہے تو آپ ایک چھوٹا سا گملہ رکھ لیں اپنے گھر میں, 2-4 گملے رکھ لیں اور ان کو دیکھیں اور ان کو خوش ہوں, باہر رکھیں. ہوا خوری ضروری ہے, بہت ضروری, کیونکہ یہ جب آپ تازی ہوا اپنے جسم کے اندر لے کر جاتے ہیں نا, تو وہ گھر کے اندر کافی ٹاکسکس ہوتے ہیں. لیکن دن میں کوشش کیا کریں کہ اپنی کھڑکیوں کو بھی کھول دیں تاکہ وینٹیلیٹ کرے آپ کے گھر میں تازی ہوا. جب تازی ہوا وینٹیلیٹ کر لیتی ہے, آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میرا گھر جو ہے تازی ہوا سے بھر گیا, تب آپ کھڑکیاں بند کر دیں اینڈ دیٹس اٹ. آپ گھر جو ہے نا وہ فریش فیل ہوگا اور آپ کو اپنا موڈ فریش فیل ہوگا. صدقہ دیں. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, یہ آپ سب جانتے ہیں, اور یہ شاید مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آئی تھاٹ میں بھی بہت سے لوگ بھول گئے ہوں گے, تو ان کو صرف یاد دلانے کے لیے میں بتا دوں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. صدقہ آپ کو ایک یو کین سے اللہ کے قریب کرتا ہے. اینڈ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے قریب ہیں تو آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی, اور جب آپ کو فکر نہیں ہوتی نا تو آپ خوش ہوتے ہیں. تو صدقہ دیا کریں, اپنی تنخواہ میں سے, اپنے پیسوں میں سے تھوڑے سے پیسے الگ کر لیا کریں. اور ہر روز کا اگر نہیں دیتی تو ہفتے کا دے دیں, ہفتے میں 1 دن آپ صدقہ دے دیں, اگر نہیں ہے تو 2 دن صدقہ دے دیں. صدقہ ضروری ہے. اور تھوڑے سے پیسے اپنی گاڑی میں رکھ دیں جہاں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ نیڈی ہے اور اس کو ضرورت ہوگی ان پیسوں کی, تو وہ پیسے ان کو ضرور دیں. یہ نہیں جو لوگ آج کل باہر روڈ پہ صرف مانگنے اور آپ کی سیریسلی کھڑکیاں توڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھجوا رہے ہوتے ہیں, اور بار بار وہ عورتیں جو ہیں آپ کو اس طرح بول رہی ہوتی ہیں جیسے آپ کا فرض ہے ان کو پیسے دینا.
میں نا اس چیز کے تھوڑے سے مینس خلاف ہوں. مجھے ہوتا ہے کہ آپ ان کو صدقہ دیں, ان کی ہیلپ کریں, وہ لوگ جو کہ آپ کے گھر میں کام کرتے ہیں, یا وہ لوگ جو آپ کو روڈ پہ واقعی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ نیڈی ہے. جیسے کوئی بہت غریب آدمی جا رہا ہے, اس نے جاب سے مطلب اپنے کام سے واپس گھر جا رہا ہے, کسی سائیکل پہ جا رہا ہے, اور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ بندہ نیڈی ہے, اگر میں اس کی ہیلپ کر دوں تو وہ زیادہ بہتر ہے میری نظر میں. باقی اور چیزیں آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ نے کسی کو بھی دینا ہے, بٹ یہ ہے کہ میرے نظر میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے گھر میں پہلے کام کرتے ہیں آپ ان کو دیں, اور پھر جو آپ کے رشتہ دار ہیں آپ ان کو دے دیں جو غریب ہے, آپ کو فیل ہوتا ہے کہ دے آر نیڈی. اور پھر روڈ پہ اگر آپ کو کوئی فیل ہوتا ہے کہ ہاں دس پرسن از اے نیڈی پرسن, اس کو جو ہے نا مجھے ضرور پیسے دینے چاہیے تاکہ اس کی تھوڑی بہت ہیلپ ہو جائے, اینڈ یہ چیز آپ کو بہت خوشی دے گا. نیکسٹ از حوصلہ افزائی کریں, اپریشیٹ کریں. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ بالکل لوگ کسی کو اپریشیٹ نہیں کرتے, ان کو لگتا ہے کہ آپ کی شان کے خلاف ہو جائے گی بات کہ اگر آپ نے کسی کو جو ہے نا وہ اپریشیٹ کر دیا. آئی اسٹل ریمبر جب میری جو ہے شادی ہوئی تھی تو میں نا کھانا بڑے شوق سے بنانے کی کوشش کرتی تھی, لیکن میں نے نوٹ کیا کہ وہاں پر اپریسیشن نہیں تھی. لائک نو بڈی واز, کھاتے سب تھے, اور اگر کوئی چیز غلط ہوتی تھی تو وہ اس میں بولتے ضرور تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے, لیکن اگر کوئی چیز اچھی بنتی تھی, کیونکہ میں نے شادی سے پہلے کبھی کوکنگ نہیں کی تھی, تو اپریسیشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ہاں نقص ہوتا تھا, وہ ضرور نکال کے دیتے تھے. تو پھر ود دا پیسج آف ٹائم نا, سوائے میرے سسر کے, وہ چیز کھاتے تھے تو بڑے ان کی باڈی لینگویج دکھاتی تھی کہ ہی از سو ہیپی ٹو ایٹ دس. تو ایک دن میں نے اپنی مدر ان لا سے کہا کہ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں بابا کے لیے کھانا بناؤں. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت دل سے کھاتے ہیں. تو پھر ان کو شاید سمجھ آ گئی تھی کہ اپریسیشن بہت ضروری ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دن ان کے گھر پائے بنائے تھے, تو آفٹر 2 days جب میں اپنے گھر چلی گئی تھی تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ ہاں میں نے ہم آج پائے کھا رہے تھے, بہت اچھے بنے تھے. تو کیا ہوتا ہے, اس سے دوسرے بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے, اور کچھ نہیں ہوتا. آپ اس کو اور کچھ نہیں دے رہے, صرف ایک اپریسیشن آپ کی زندگی میں بہت ساری چینجز لا سکتا ہے, آپ کو خوشی دے سکتا ہے کہ دیکھو میں نے اس دوسرے بندے کو خوشی دے دی, ایک اپریشیٹ کیا جس کا وہ حقدار ہے. اگر آپ جاب پہ ہیں, آپ کا امپلائی ہے, وہ بہت اچھا مینز پرفارم کر رہا ہے, اس کو اپریشیٹ کریں, اس کو لیٹر آف اپریسیشن دیں. آپ کے بچے اچھا کریں, بلیو می میں اپنے بچوں کو نا ٹوائز لے کے دیتی تھی اچھا کام کرنے پہ. کوئی اگر ان کے مارکس اچھا ہوتے تھے تو میں ان کو بولتی تھی آپ نے اگر اتنے اچھا کام کیا تو پھر آئی ول بائی دیٹ گفٹ فار یو. تو بچوں کی حوصلہ افزائی کریں, ان کو گفٹس لے کے دیں, ان کی وہ چیزیں جو ان کو ضرورت ہے. اسپوائل کرنے کا میں نہیں بتا رہی کہ بہت ایکسٹرا آرڈنری جا کے ان کو گیجٹس لے کے دیں تاکہ وہ اسپوائل ہوں. وہ چیزیں جو ان کو ضروری ہے, جو ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے, وہ چیزیں ان کو لے کے دیں, ان کو اپریشیٹ کریں, کلیپنگ کریں. کتنی بڑی بات ہوتی ہے, ایک چھوٹا سا بچہ 4 years کا ہے, جب آپ اس کے لیے کلیپنگ کرتے ہیں نا, وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کے لیے. تو اچھے کام پہ حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں, پارٹیسپیٹ کریں. I'm not talking about women. اگر کوئی مرد حضرات دیکھ رہے ہیں تو پلیز, اگر کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کی شان کے بالکل خلاف نہیں ہوگا کہ آپ اگر اپنے کچن میں چلے جائیں, اپنی وائف کے ساتھ تھوڑا ہیلپ کر دیں, اپنی بہن کے ساتھ تھوڑا ہیلپ کر دیں, یا اور نہیں تو آپ اپنی پلیٹ ہی لے جا کے کچن میں رکھ دیں. دیٹ از اے ویری بگ تھنگ. یہ پوائنٹ میں خصوصاً جو ہے مرد حضرات کے لیے بول رہی ہوں کہ اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ اس سے جو آپ اپنے گھر والوں کو خوشی دیں گے نا, بلیو می آپ کو بھی ایک خوشی ملے گی. سو یہ سارے پوائنٹس آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت اچھے لگے ہوں گے, اور یہ سارے پوائنٹس ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے تو آپ لوگوں کو اتنی بلیو می اتنی انر خوشی, اتنی انر سیٹسفیکشن ملے گی کہ ہاں آج جو ہے وہ میں نے ایک تو کمپلین نہیں کی, میں نے آج اپنی میٹ کی ہیلپ کر دی, آج میں نے جو ہے وہ نماز پڑھی, میں باوضو رہی, میں نے آج اچھا سا پرفیوم لگایا, میں نے اچھا عطر لگایا. میں تو اپنی جائے نماز پہ بھی عطر لگاتی ہوں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے عطر. سو ٹرائی ٹو ڈو دیز تھنگس, امپلیمنٹ کریں یہ ساری چیزیں اپنی لائف میں, آپ کو بہت خوشی ملے گی. سو اب واپس آتے ہیں بلاگ کی طرف. آپ لوگوں نے دیکھا میں نے اپنا لاؤنج جو ہے وہ اس کو ڈیپ کلین کرنا تھا, مطلب وہ ایریا جہاں میرے سٹنگ ایریا ہے, تو وہ میں نے اچھا سا ڈیپ کلیننگ کی تھی آج. اور میں نے ادھر جو ہے نا وہ موپنگ بھی کی تھی, بٹ وہ اگر میں ڈالتی تو وہ بہت ہی لمبی ہو جانی تھی ویڈیو. اور اس کے علاوہ میں نے آج ڈیپ جو ہے وہ ڈسٹنگ بھی کی, کیونکہ میں کھڑکیاں کھلی چھوڑتی ہوں, میں نے آپ کو بتایا تازی ہوا خوری کے لیے, تو وہ مٹی آتی ہے. میں شام کو بھی کھولتی ہوں, میں صبح بھی کھولتی ہوں, مغرب سے پہلے کھول لیتی ہوں, اور پھر فجر کے بعد کھولتی ہوں, تاکہ میرے گھر میں جو ہے نا تازی ہوا کا گزر ہو. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مٹی ضرور آتی ہے میرے گھر میں, تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ یہ سارا میں ڈیپ کلین کر دوں. اور اس کے علاوہ آج میں نے ایک بہت پروگریسو کام کیا. ایک تو موسم جو ہے نا اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. آپ لوگ مجھے بتائیں آپ کے شہروں میں کس طرح کا موسم ہے.
یا تو فین آن ہے اور ہم نے پہنے ہوئے ہیں کھدر کے کپڑے. گرمیوں کے کپڑوں کو دھو دھو کے میں سائڈ پہ رکھ رہی ہوں. حیران ہوں گرمیوں کے کروں یا سردی کے کروں. ایک کھلارا جو مچا ہوا ہوتا ہے نا گھر میں وہ تھا. تو آج میں نے اپنے کپڑے جو ہے وہ سارے بیگ میں پیک کر لیے ہیں. پھر میں نے بیٹی کے کپڑے جو گرمیوں کے نکالے تھے کافی تو میں نے ڈکلٹرنگ کر دی تھی, وہ میں نے فارغ کر دیے تھے. طلال کے بہت سے کپڑے میں نے ڈکلٹر کر دیے کیونکہ وہ ٹال ہو گیا, تو گرمیوں کے چھوٹے کپڑے مجھے پتا تھا اگلے سال اس کو نہیں آئیں گے, وہ میں نے سارے ڈکلٹر کر دیے تھے. وہ سارے میں نے پیک کر دیے. اینڈ بیگس کا میں دوبارہ بتا دوں, آپ اینڈ تک ویڈیو نہیں دیکھتے تو شاکر کلیکشن سے میں نے یہ بیگس منگوائے تھے. بہت اچھے بیگس ہیں, بہت ڈیوریبل بیگس ہیں. تو ابھی فی الحال یہ ہے کہ میں ان کو ڈکلٹر کر رہی ہوں, بند کر رہی ہوں, سردیوں کے کپڑے کھول کھول کے الماریوں میں سیٹ کر رہی ہوں, اور گرمیوں کے جو کپڑے ہیں وہ میں سارے کوشش کر رہی ہوں کہ جتنی جلدی میں بند کر کے تو اوپر اپنے جو ہے وہ کبڈز میں رکھ دوں, تو تاکہ پھر ابھی سردیوں کے ہی صرف نکل آئے, کیونکہ گرمی سردی دونوں مکس ہوئے میں. سو خیر یہ تھا میرا آج کا ولاگ. امید ہے آج کا ولاگ آپ لوگوں کو بڑا پازیٹیو لگا ہوگا اور آپ لوگ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. اینڈ سی یو ان شاء اللہ تعالیٰ ان مائی نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.